بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین و ناظرین کرام، وظائف کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں آج میں آپ کو ایک بہت بڑا عظیم وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو عطا فرمایا ہے۔ باقی دیگر جتنے وظائف ہیں اکثریت ان کی ہے جو پیران طریقت، صوفیاء کرام، مشائخ اور اولیاء کرام نے، اہل اللہ لوگوں نے، اہل علم نے اپنے ذاتی جو ہے پرسنل ایکسپیرینسز کو سامنے رکھ کر کے بتلائے ہیں لوگوں کو، اور اس کے اندر پھر اس پر ہے۔ لیکن یہ جو ایک میں وظیفہ بتلانے لگا ہوں، یہ وہ وظیفہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو خود عطا فرمایا ہے، پھر یہ تمام سلاسل میں وہاں سے یہ چلا ہے۔ اس میں ایک ہے درود شریف۔ درود شریف کی فضیلت اور اس پر کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں، تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم آپ پر صلاۃ اور سلام دونوں بھیجو۔ تو اس لیے اس میں درود وہ پڑھا جائے جس میں بے شمار درود ہیں، جس میں یہ صلاۃ اور سلام دونوں لفظ کا آنا بڑا ضروری ہے، اور درود کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اس کے لیے عدم قبولیت تو ہے ہی نہیں۔ اس پر ایک پورے چیپٹر کی ضرورت ہے، اور ایک پورے لیکچرز ہیں اس پر کہ درود شریف جو ہے، اور حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ نے ایک کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تو بارہا وہ یہی فرمانے لگے، مجھے جو یہ مقام ملا ہے وہ حضور کے درود سے ملا ہے۔ تو درود شریف جو ہے وہ عدم قبولیت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے کہ جب ایک مرتبہ بندہ یہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اپنے صحابی کو ایک تسبیح درود شریف پڑھنے کا حکم عطا فرمایا، 101 مرتبہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ درود شریف کے علاوہ جو وظیفہ ہے جو ہر صحابی کو ہے، اور وہ ہے آیت کریمہ۔ جو آیت کریمہ ہے یہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر ہے 87 کا آخری جز ہے، اور یہ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ ہے جی۔ اور آیت کریمہ کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا، ایک جو ابھی موجودہ جس کا کربلا شریف نام ہے، یہ نینوا ایریا تھا، اور یہاں پہ ایک قوم آباد تھی، وہ مشرکین اور منکرین تھے، اللہ کو نہیں عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں پہ بھیجا گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے جو ہے وہاں تبلیغ شروع کی، اپنا کام کیا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ انکار کیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بات کو انہوں نے ایکسیپٹ نہ کیا۔ تو آپ نے بڑی محنت فرمائی، لیکن ان لوگوں نے جب وہ نہ کیا تو آپ جو ہے وہ آزردہ ہوئے اور رنجیدہ ہوئے، اور آپ نے پھر وہاں سے چھوڑ کے چل پڑے۔ اور اب اس میں چونکہ انبیاء علیہ السلام کا جہاں ذکر آ جائے، وہ کہتے ہیں نا سنبھل کر قدم رکھنا، آج کو یہ راہ محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہے۔ تو یہاں پر بے شمار لوگ پھر آگے پیچھے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ نبیوں کے جو امتحان ظاہری ہوتے ہیں، اس میں تبلیغ ہوتی ہے، امت کے لیے میسج ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ، بہرحال وہ ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے، اور ہمارا مسئلہ اس میں حل ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی ان سے کرایا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پرمیشن کے بغیر جو ہے وہاں سے وہ چل پڑے، اور وادیوں والوں کے لیے جو ہے وہ دعائے ضرر بھی فرمائی۔ تو آپ جب چلے تو آگے کوئی دریا ہے، ظاہر ہے وہاں پر وہ پانی تھا، تو وہ کشتی جو ہے اس میں جب آپ سوار ہوئے تو جب دریا کے درمیان میں وہ کشتی پہنچی تو وہ ہچکولے کھانے لگی، اور آگے پیچھے جو ہے نا وہ جھومنے لگی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے اس کو، یہ تو مشکل ہو گیا ہے،
یہ بمر میں پھنس گئی ہے۔ تو وہ جو ملاح تھے انہوں نے وہاں بات کی کہ کوئی ایسا بندہ اس میں سوار ہوا ہے کشتی کے اندر جو اپنے مالک سے بھاگ آیا ہے۔ اب ان کی اتنی بات کرنی تھی تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے، ظاہر نبوت کا وہ جو راز ہے وہ سیکرٹ ہے، اور یہ ڈائریکٹ ڈائلیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یہ لوگ بڑے چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے چیدہ چنیدہ شستہ برجستہ برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ پھر حضرت یونس السلام نے کہا، فرمایا ہاں میں جو ہوں وہ آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ ادھر سے چھلانگ مارے تب جگ ورنہ سارے مر جائیں گے۔ تو آپ نے ایک روایت تو یہ ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دوسری ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو ہے اس میں کوئی بندے زیادہ ہو گئے، اور جب وہ کشتی بمر میں پھنس گئی تو اس وقت کے روایات کے مطابق ایسے تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ دریا کے برد کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ کشتی جو ہے وہ بچے گی۔ اس وقت جو بھی وہاں پر ٹریڈیشنز تھے تو ان پر پھر وہ جو ہے قرآن دازی شروع ہوئی، اور جب بھی قرآن دازی آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ جائے تو وہ لوگ بھی ظاہر جانتے تھے، پہچانتے، انہوں نے کہا نہیں بھائی دوبارہ کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ قرآن دازی ہوئی تو اسی پر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ پھر بھی وہی بات ہوئی کہ بھئی اللہ کے نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، ہم تیسری دفعہ کسی اور کا نام آ جائے۔ تیسری مرتبہ قرآن دازی جب انہوں نے کی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جو ہے پھر ایکسیپٹ کیا، اور آپ نے کہا میں پانی میں چھلانگ لگاتا ہوں۔ تو آپ نے جب پانی میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ تو آگے آ کے اس کو ایکسیپٹ کر اور قبول کر اور لے لے ان کو۔ اور جب مچھلی نے آپ کو لیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مچھلی کو کہ تو نے اس کو کھانا نہیں، یہ تیری کوئی خوراک کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے۔ اور یہ ایک انبیاء پر بھی دیکھیں مشکلات اور مصائب، مثلا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض میں امام فخر الدین رازی رحمہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کیا معیار کیا ہے آپ کے پاس، وہ کرائٹیرین کیا ہے کہ جس کو اب نبی تو سارے برگزیدہ اللہ کے ہیں، اور یہ تو فضل اختصاصی ہے، کوئی فضل جزائی تو نہیں ہوتا کہ اتنی کوئی عبادت کرے تو جو ہے نا، اصل اس میں یہ گریجویل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے، سسٹمیٹیکل ڈیولپمنٹ۔ جیسے استغفر اللہ یہ مرزا بیمان قادیانی کہتا ہے میں تحصیلدار بنا، پھر مجدد بنا، پھر وہ بنا، پھر مسیح موعود بنا، نبوت ڈائریکٹ ہوتی ہے جی۔ تو یہ جیسے بیمان تو جھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے نبی سچے ہوتے ہیں، وہاں تو ایک ڈائریکٹ سسٹم ہے، لیکن ان پہ مشکلات ہیں۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ پھر معیار کیا ہے، چیک کیسے کریں، کہ فرماتے ہیں جو نبی جتنی زیادہ مشکلات سے گزرے وہ اتنا زیادہ عظیم ہے۔ اس کے اندر انہوں نے 3 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آقا کریم۔ تو پھر وہاں وہ کہتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں کہ حضرت تمام انبیاء کی مشکلات کو اگر ایک ترازو میں رکھا جائے تو حضور کی ہجرت کی رات والی جو مشکلات ہیں وہ سب سے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں جس نبی کی مشکلات زیادہ ہیں وہ اتنا زیادہ عظیم ہے۔ تو معیار مرتبہ جو ہے وہ مشکلات و مصائب ہے۔ تو صوفیہ میں بھی اسی طرح جو ایک سسٹم ہوتا ہے، یہ چلہ کشی اور یہ تمام یہ چیزیں مشکلات سے ہی دیکھیں نا، دانہ خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس نبی علیہ السلام کا بھی ایک امتحان تھا، تو مچھلی نے آپ کو جو ہے وہ پانی میں تھی اور اس نے لے لیا مچھلی نے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو پھر یہ کلمات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سکھایا، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہاں پر جو ہے یہ سیدھا سادہ جو ہے کہ سوائے تیرے جو ہے تو ہی پاک ہے بے شک اور میں قصوروار ہوں۔ اگر یہاں کوئی کہے نبی تو ظالم ہے، استغفر اللہ، اگر عقیدتاً کہے تو فارغ ہو جائے گا اس دین سے بھی، اور اگر ایسے غلطی میں بھی کہے، کیونکہ نبی اپنے وہ قصر نفسی کے لیے فرماتے ہیں۔ تو بہرحال پھر وہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ہے وہ ان کی دعا التجا قبول فرما لی، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اور یہ دعائیہ کلمات جو ہے بارگاہ الہی میں اتنے مقبول ہوئے کہ فرمایا کہ ہم اہل ایمان کو غم و اندوہ کے اندھیروں سے یوں ہی نجات دیتے ہیں۔ تو یہ جتنے غم زدہ لوگ ہیں بالخصوص ان کے لیے، آج کل اس دور میں کس کو کوئی غم نہیں ہے، تو یہ آیت کریمہ جو ہے
اس کا بہت بڑا وہ فائدہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک تسبیح آیت کریمہ کی ہر صحابی کو بتلائی ہے۔ تو یہ آقا کریم کا وظیفہ ہے، اسی میں کسی کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ہر اصول کا غلام کلمہ پڑھنے والا مومن اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور اس پر میں آپ کو ایک حدیث آپ سے جو ہے نا حضور کی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور یعنی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں اور بعض محدثین نے بھی اور انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ حضرت ذنون کی وہ دعا یونس علیہ السلام کی جو مچھلی کے شکم کے اندر انہوں نے کی تھی، جو مسلمان جس مشکل میں ان الفاظ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آقا کریم نے فرمایا کہ جو دعا انہوں نے وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان جس کسی مشکل میں ہو، مصائب کے پہاڑ اس پہ ٹوٹ جائیں، تو حضور نے فرمایا جو یہ دعا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک اس کو جو ہے حاکم نے مستدرک کے اندر بھی اس کو روایت کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تمہیں کوئی غم اور مصیبت لاحق ہو اور تم اس سے بارگاہ الہی میں التجا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ مشکل آسان فرما دے، تو وہ میں تمہیں شیئر نہ کروں بات؟ تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے یہی دعا ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ جو دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکلات سے نکال دے گا۔ تو یہ اس لیے حضور نے ہر صحابی کو یہ تعلیم فرمایا، اور یہ تمام سلاسل کے اندر ہے، اور یہ حضور کی طرف سے وظیفہ ہے۔ تو ہر مسلمان مرد و عورت کو، بچے بوڑھے جوان کو کم از کم دن میں ایک مرتبہ ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک تسبیح آیت کریمہ کی صبح کی نماز کے بعد صبح کے ٹائم پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام مشکلات اور مصائب سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک یاد رکھیے گا، یہ تمام سلاسل کے اندر ہے، تعداد کہیں کم و بیش ہے، لیکن درود کے علاوہ جو بھی وظیفہ پڑھا جائے اس وظیفے سے اول و آخر میں کم و بیش 11 مرتبہ ضرور آپ درود شریف جو بھی آسان آپ کو لگے پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قبول اللہ فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے ہمیں فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مشکل و مصیبت سے اللہ تمام کو محفوظ فرمائے۔ شکریہ۔